کئی جھولے میں دیکھے نہیں آپ نے؟ مولا علی کو غصہ آیا، سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا، اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور جا کے بخاری مسلم کے الفاظ میں مسجد میں لیٹ گئے. نبی الاسلام آئے، پوچھا کدھر ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا جھگڑا ہوا اور ناراض ہو کے باہر نکل گیا. لیکن شیعہ نہیں مانتے کیا چیز؟ کہ غصہ ہوا مولا علی کا نہیں، جھگڑا تو مرد اور اچھا اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ اگر فی نفسی آپ اس کو گستاخی میں جاتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں اچھا وہ یار بات یہ کہ علمی بات کریں نا. میں نے وہ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں اور میں تو اکثر پروگرامز کو میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچاروں کا علمی لیول کیا ہے. تو ان سے آپ کی بھی کئی چیزیں میمز کے طور پہ دیکھا ہوتا ہے. اچھا اس میں دیکھیں کیا پیغمبروں کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوا؟ تو اگر مولا علی کا اپنی بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی ہونے کے ناطے، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ؟ خام خواہ کسی چیز کو گستاخی بنا کے پیش کرنا، انہوں نے بیسیکلی شیعہ کے ہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور بریلویوں کے ہاں بھی، انہوں نے انبیاء کو یا اہل البیت کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہے کہ ان میں کوئی انسانی جذبات نہیں تھے. مثلا قرآن میں یہ واقعہ اگر نہ ہوتا، انہوں نے یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑی. قرآن کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو، سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا کیونکہ پیچھے سے امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اب یہ قرآن میں نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال کھینچتے ہیں، وہ تو پیغمبر ہے، دوسرا بھی پیغمبر ہے، ایک پیغمبر دوسرے کے ساتھ ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ وہ بھی کر سکتا ہے، انسان ہے نا، انسان تو انسان ہے. اسی طریقے سے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا کہ سیدہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تیرے ہاں ایک معجزانہ لڑکا پیدا ہوگا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو وہ روتی کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی، جبکہ فرشتہ کہہ چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ طے پا چکا ہے. ہاں اس کے بعد تو سیدہ مریم کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے پاس اگر حضرت جبرائیل آ جائے اور مجھے کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں، میں تو دنیا کو سمجھوں گا ہی نہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک 16-17 سال کی بچی ہے، اس نے فیس کرنا ہے معاشرے کو، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، بشری تقاضا. انہوں نے کہا میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. بھائی مریم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اتنی معجزانہ پیدائش ہونے والی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی قرآن میں ہے، دعا کر رہے ہیں. جب دعا قبول ہوئی ہے، فرشتہ آ کے بشارت دے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی ماں ہو چکی ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا، اللہ نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے پتا ہے، حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی. بھائی انسان بہرحال انسان ہے، بعض اوقات اس طرح اس پہ کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ انسانی کیفیت میں انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی زبان سے بدوا نکل گئی تھی، اس کے اوپر قرآن میں سورہ آل عمران میں گرفت ہوئی ہے. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے. نبی علیہ السلام سے ایسا ہوا، بشری تقاضے اٹیچ ہیں، یہ گناہ نہیں ہوتے، یہ فسق نہیں ہوتا، ایک بشری تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا آپ کے آنسو نکلے، آپ کو زخم لگا تو خون نکلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزارا جاتا ہے جس طرح باقی انسان، تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. تو سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. مجھے بتائیں اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں رول ماڈل ہے، پھر ہم جن کیفیات سے گزر رہے ہیں ان سے ان کو بھی گزرنا چاہیے. میاں بیوی میں ناراضگی ہونی چاہیے، ورنہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میرے لیے رول ماڈل کس طرح ہو گیا اگر ان کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہماری تو آئے دن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں، ہر گھر کی یہ سٹوری ہے نا. تو نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ناراضگی کا ذکر تو سورۃ الاحزاب میں، اس کا کیا کریں گے؟ بہترین 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 چھکا. واہ واہ واہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. آمین.